عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأقرب فالأقرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر احوال میں جمعہ در جمعہ پیش کر رہا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق محسوس ہو۔ ایک مسلم امہ میں جو غفلت کا ماحول ہے اور ایک دین سے قطع تعلق ہونے کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے سب سے بہتر طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا ہمارے سامنے ہونا ہے۔ تو اسی کاوش کے تحت میں نے کچھ باتیں پچھلے کئی جمعات سے عرض کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے چند مراحل اور آپ کی پیدائش کے بعد کے چند مراحل ذکر ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پہنچا کر گئیں، اور حلیمہ سعدیہ نے جب آمنہ کے حوالے کیا، اس کے درمیان بھی بہت سے واقعات ہوئے، میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور یہ مدینہ شریف چلی گئی تھی۔ ایک بات یاد رہے، حضرت آمنہ کا نکاح مکہ شریف میں ہوا تھا، مدینہ میں تو ان کا ننیال تھا یا کچھ اور معاملہ تھا۔ اس میں بھی اکابر حضرات کی بڑی تفصیلات ہیں کہ حضرت آمنہ مدینہ کیوں گئی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر حضرت عبداللہ کی قبر تھی اور حضرت آمنہ اس قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اپنے ننیال سے ملاقات ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ چونکہ خاوند کا انتقال ہو چکا تھا تو اس وجہ سے اپنے ننیال میں جا کے رہیں تاکہ وہاں پر کچھ اور آگے کے معاملات جیسے بھی ہے زندگی گزارنے کے معاملات وہ ہو سکیں۔ حضرت آمنہ وہاں مدینہ میں رہی ہیں اور مدینہ میں 2 مہینہ رہی یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ رہی، لیکن مدینہ میں جب ہجرت کا موقع آئے گا میں تفصیل بتاؤں گا۔ مدینہ میں یہود مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے، مدینہ کے اندر آباد نہیں تھے۔ آج یہودی لوبی ایک کوشش میں ہے کہ وہ ان کا ایک جو گرینڈ پلان ہے اس گرینڈ پلان کے مطابق انہوں نے مدینہ کو بھی اپنی ریاست میں شامل کیا ہوا ہے، اور یہ بڑا لمبی بات ہے۔ یہ سمجھ لیں آج سے سن 1400 میں یہ کوشش اور محنت شروع ہوئی تھی، اور اس کے اثرات 200 سال میں آنا شروع ہوئے، اور پھر آگے چلتے چلتے 1957 میں یہ اثرات ہوئے کہ بیت المقدس کے قبضے میں چلا گیا، اور آج پوری دنیا کے اندر جو جنگیں اور یہ سب چیزیں ہیں وہ ساری ظاہری بات اس محنت کے پیچھے ایک چیز ہے۔ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ضروری ہے کہ مسلم امہ ان تفصیلات کو بھی سمجھے کہ ہمیں کن چیزوں سے غفلت میں ڈالا گیا اور ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، اور کس طریقے سے مسلم طاقتیں خلافت عثمانیہ ہے اور مسلمان حکمرانوں کی دولتیں ہیں۔ ایک مثال بتاتا ہوں، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حیدرآباد دکن سے روزانہ ہر ہفتے ایک ٹرین جاتی تھی ماسکو۔ اب ماسکو ایک ہر ہفتے ٹرین جاتی، اور حیدرآباد دکن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہاں بھیجا جائے، تو انہوں نے ان کے کچھ تعلقات بنے، چونکہ بڑے آدمی تھے تعلقات بنے، تو ایک آدمی سے پوچھا جو ٹرین مینجمنٹ کا آدمی تھا، اس سے کہا کہ یہ ٹرین یہاں سے کیا سامان لے کے جاتی ہے؟ تو کہنے لگے جی 6 مہینے ہو گئے ہر ہفتے یہ ٹرین جاتی ہے، اور یہ ٹرین سونے کی بھر کے جاتی ہے، اور یہ سونا کس کا؟ یہ والی حیدرآباد دکن کا سونا ہے۔ یعنی ایک مسلمان والی، یعنی حیدرآباد دکن کا ایک والی ہے، اس کے پاس اتنا سونا ہے، تو خود سوچے کہ مسلم حکمرانوں کے پاس کتنا سونا ہوگا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک مرتبہ ایک جنگ میں جانا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ میری مینجمنٹ چیک کرے کہ ہمارے خزانے میں مال کتنا ہے۔ چنانچہ خزانے میں مال چیک کرنا شروع کیا، اپنی جنگ کی تیاری مکمل رکھی کہ جب خزانے کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد پھر میں یہاں سے نکلوں گا۔ لیکن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ کرتے کرتے 6 مہینے ہوئے، اور کہا مجھے رپورٹ دو کہ اتنا عرصہ ہو گیا تم سے خزانہ گنا نہیں جا سکا۔ اب خزانے میں آٹا بھی ہوتا ہے، مکئی بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتا ہے، اور دیگر اجناس سب سامان ہوتے ہیں۔ اس خزانے کی بات نہیں ہو رہی، صرف وہ خزانہ جو نقد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی سونا اس وقت استعمال ہوتا تھا۔ ایک عام اشرفی جو سب سے بڑا نوٹ تھا وہ 119 تولے سونے کا ہوا کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے کے بعد رپورٹ چیک کی،
تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے خزانے کے 4 حصے کر لیے جائیں تو بھی چوتھا حصہ بھی ہم گن نہیں سکے. یعنی صبح سے لے کے شام تک سینکڑوں لوگ لگے ہوئے اس کو تولنے کے اوپر، اس سونے کو تولنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ سونا ظاہری بات ہے بر صغیر سے انگلستان منتقل ہوا، انگلستان سے کہاں گیا، اور یہودیوں نے اس کو ہماری طرح ضائع نہیں کیا جیسے ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں. جیسے عرب امارات میں، UAE میں، دبئی میں اور ان چیزوں میں ہمارا سونا کن چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. اور ہمارا مال و دولت، ہمارا پیٹرول کن چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے. میں حیث الپاکستانی نہیں کہہ رہا، میں حیث المسلم امہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سونا کہاں ضائع ہو رہا ہے، ہمارا پیٹرول کہاں ضائع ہو رہا ہے، اور دوسری قومیں اس چیز کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرتی ہیں، کس طریقے سے استعمال کرتی ہیں، کیسے وہ حکومتوں کو خریدتی ہیں، کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. مسلمانوں کی غفلت ہے ہماری من حیث القوم. میں آپ کی اپنی بات کیا کروں، ہم من حیث القوم غفلت کا شکار ہیں. اور انفرادی حیثیت میں بھی دیکھیں تو ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق ہے، نہ شریعت کے جائز اور ناجائز سے تعلق ہے. اتنی فکر ہے ماشاءاللہ، اتنی فکر ہے کہ دیکھیں گے کہ مرغی حلال طریقے سے ذبح ہوئی ہے یا نہیں، گوشت سلاٹر ہاؤس سے آیا ہے یا نہیں آیا. لیکن یہ نہیں دیکھیں گے جس پیسے سے گوشت خرید رہا ہوں یہ پیسہ بھی حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اس پیسے کے ذریعے سے جو میں نے معاملہ کیا ہے وہ پیسہ حلال طریقے سے میرے پاس آیا یا حرام طریقے سے میرے پاس آیا. لیکن کم از کم چلو اتنی اویئرنیس ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے. لیکن آگے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہماری غفلت بس یہیں تک رکی ہوئی ہے. یعنی ہماری غفلت نے ہمیں ایک طریقے سے ایک بچڑی ہوئی قوم، ایک پچھاڑی ہوئی قوم بنا کے رکھ دیا. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے. ہم سب کا قصور ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک خاص طبقے کا، اسکول کالج کا، ہاسپٹلس کا قصور ہے. ہم سب کا قصور ہے، ہم سارے اس میں قصوروار ہیں. اور اس لیے اجتماعی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو سمجھ میں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بات یہاں سے نکلی کہ حضرت آمنہ جب مدینے گئی ہیں تو پکا ارادہ تھا کہ مدینے میں رہیں. لیکن مدینے میں آباد یہودی، ان کئی ایک یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کا بچہ ہے، بعض روایت میں 6 سال کا بچہ ہے، اس کو صرف آنکھیں دیکھ کے پہچان لیا. اور 1-2 خیر خواہ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں ایک بچے کی تلاش میں ہے، اور ایک بچے کی تلاش میں، اور یہ بچہ بالکل وہی بچہ ہے، اور یہ یہاں پر نظر آ رہا ہے. اگر کسی متشدد یہودی نے دیکھ لیا تو خدا کی قسم اس کو قتل کر دے گا. لہذا اے آمنہ آپ اس کو لے کر واپس چلی جائیں. چنانچہ حضرت آمنہ مدینے سے نکلی. آج مسجد نبوی قبلہ رخ ہے، تو قبلہ رخ اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو دائیں ہاتھ پر جو سب سے پہلا دروازہ ہے وہ باب سعود ہے، اور اس کے پیچھے باب فہد ہے، پھر اس طرح دروازے ہیں. تو یہ باب سعود ہے، جو باب سعود کی انٹرنس ہے. یہاں پر مدینے کا وہ مکان تھا جس مکان میں حضرت عبداللہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی قبر تھی. تو یہ باب سعود کا مقام بالکل وہی مقام ہے. ترکیہ والوں نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی تھی تو ان چیزوں کا کوئی انڈیکیشن کیا تھا. ابھی انڈیکیشن نہیں ہے، لیکن دیگر کتابیں ان میں اس بات کی وضاحت ہے. تو یہاں پر حضرت آمنہ آئی، پھر یہاں سے نکلی ہیں. بعض روایت کے مطابق اور بعض روایت کے مطابق مدینہ میں، بعض روایت کے مطابق ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. کس طریقے سے انتقال ہوا بہت موضوع اور طویل کہانی ہے، نہیں جاتے. حضرت آمنہ کا راستہ انتقال ہوا. ام ایمن بطور باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. حضرت آمنہ کو دفن کیا. یہ وہ مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دکھ بھرا، سب سے دکھ بھرا مقام ہے. یعنی آپ اتنا سمجھیں علیہ الصلوۃ والسلام کی راجیہ فوج کے مطابق 4 سال ہے. 4 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے، نبوت ملی. نبوت کے بعد مکہ فتح ہوا. مکہ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے. یعنی اپنی زندگی کے آخری سال سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ نے رستہ بدلا، ابوا کے مقام سے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے پاس ایسے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر روتے رہے، اور کئی دیر تک روتے، کئی گھڑیاں روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ دکھ ہے کہ جو سینے پر جم چکا تھا. بچپن میں ماں کا چلا جانا اور باپ موجود نہ ہونا یہ ایک بڑا دکھ کی بات ہوتی. چنانچہ حضرت آمنہ حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی ہیں. جب غزوہ احد میں کفار آئے تھے تو ہندا نے ایک بات پیش کی. ہندا کہنے لگی کہ بدر میں مسلمانوں نے ہمارے عزیزوں کے ٹکڑے کر دیے،
اب ہم ابوا سے گزرتے ہیں، اور ابوا سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک کو نعوذ باللہ من ذالک چیرتے ہیں، اور اس چیر کر اس میں جو بھی سامان ہے، ہڈیاں ہے، یہ جو ناش مبارک ہے، اس کو لے کر آئیں گے، اس کو جلائیں گے، اور اس کی راکھ مسلمانوں پہ پھینکیں گے اور بتائیں گے، تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے دل دکھے جیسے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارا دل دکھایا۔ تو ابو سفیان اور دیگر حضرات نے منع کر دیا، کہ نہ، یہ کام نہیں کرنا، آج ہم ایسا کریں گے تو کل وہ ہمارے مردوں کی ہڈیاں لے کر آئیں گے اور ہمارا بھی دل ایسے دکھائیں گے، کسی مردے کے ساتھ ہم ایسا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک شاہد ہے اس بات کا کہ حضرت آمنہ کی قبر مبارک ابوا کے مقام پر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عرب لوگ آج وہاں جانے نہیں دیتے، اور اسی طرح کی بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مبارکہ ابوا میں مدفون ہے۔ میرے ایک ساتھی ہیں جو کہ ان کی حضرت آمنہ کی قبر پر 2-3 مرتبہ حاضری دے چکے ہیں، یعنی کہ عام آدمی کے لیے جانا آسان نہیں ہے، کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ مقام آتا ہے جہاں پر قبر ہے، لیکن بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی کسٹڈی میں آئے، اور حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے رکھا، اس کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عبد المطلب سے کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے یہ مناقب ہوں گے، وہ مشرق سے لے کے مغرب تک حکومت کرے گا۔ یہ 4 لوگ تھے، 4 میں ایک عبد المطلب بھی تھے، تو اب احتمال تھا کہ پتہ نہیں کون بچہ ہے، تو 4 نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا، اور عبد المطلب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ ایک یہ دوسرا منقبت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میں ذکر کر چکا تفصیل سے کہ عبد المطلب کو خواب آیا کہ ان کے پشت سے ایک درخت نکلا ہے، اور پھر درخت کی شاخیں تقسیم ہوتی گئیں، لوگ اس درخت سے چمٹے ہوئے ہیں، اور مشرق و مغرب میں اس درخت کے سامنے جھکنے والے، اس درخت سے محبت کرنے والے، اس درخت سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ معبرین نے یہی تعبیر کی تھی کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہونا ہے۔ تیسرا، عبد المطلب کو ارہاس ہوا تھا، ایک الہام کی طرح کی چیز ہوتی ہے ارہاس، کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس بچے کا نام تم نے محمد رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کی تعریف کی جا چکی ہے۔ پیدائش کے وقت کئی انوارات کی بارش خود عبد المطلب نے دیکھی۔ سیف ذی یزن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہوئے تھے تو سیف ذی یزن نے عبد المطلب کو، یہ حبشہ کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور بادشاہ ہونے کے ساتھ یہ صرف اس کو خوشخبری دینے گئے تھے، تو بادشاہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے آپ کو پتہ ہے، لیکن ایک عام آدمی ہو اس کو بادشاہ اپنے پاس روک لے، اور روکنے کے بعد 1.5 سے 2 مہینے اپنے پاس روکے، اور بادشاہ ایک عام آدمی کے پاؤں میں بیٹھ کے کہ اللہ کے واسطے تم نے اس بچے کی خبر مجھے دینی ہے، تو عبد المطلب کے لیے آپ سمجھ لیں اتنی سی بات کافی ہے کہ کیا کیا معاملات اس بچے سے متعلق ہیں۔ پھر ابرہا کا لشکر جب آیا تھا، صرف عبد المطلب کے چہرے پہ چمکتا ہوا پیشانی کا نور دیکھ کر ابرہا مائل ہو گیا، اور اپنے تخت سب سے کہا تھا کہ جو بھی سردار آئے گا وہ ہمارے سرنگوں ہیں، لہذا کوئی بھی ان کی ادب اور تکریم نہیں کرے گا۔ لیکن جب عبد المطلب آئے تو آپ کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور تھا۔ سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن شام اور بڑی بڑی سیر نے اس کو لکھا ہے کہ اس کو دیکھ کے ابرہا خود کھڑا ہوا۔ جب ابرہا کھڑا ہوا تو سارا لشکر کھڑا ہو گیا۔ تو ایک شخص جو کہ محکوم ہے، اس کے اکرام میں اتنے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ یعنی حملہ آور قوم کھڑی ہو جائے، تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو عبد المطلب سمجھ چکے تھے کہ کیا کیا معاملات ہیں اور کس نوعیت کے معاملات ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچھے ہوئے بستر پر بٹھاتے، یعنی جو سرداروں کا تخت تھا اس کے اوپر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس کے اوپر بیٹھ جائے، کوئی بچہ بیٹھ جائے، کوئی ایسا ویسا ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ بٹھایا کرتے تھے، اور یہ معاملات تھے۔ اس میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشوب چشم ہوا، تو آشوب چشم ایک مرض ہے، آنکھوں کا مرض ہے، آنکھوں کی تکلیف، جس سے مسلسل آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے، اور ایسے آنسو بہتے رہتے تھے کہ کچھ دنوں میں 1 ہفتہ 2 ہفتہ اس کے بعد بندہ نابینا ہو جاتا تھا۔ اور یہ وبائی مرض تھا، اور جس کو ہو جاتا تھا وہ سمجھ لے نابینا، پکا نابینا ہوگا، یعنی اس کی بچت نہیں ہو سکتی۔ آج تو جدید زمانہ آ گیا، 2-4 ڈراپس آتے ہیں، اس سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن آشوب چشم کا مرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ لیکن اس زمانے میں ایک راہب ہوا کرتا تھا جو آشوب چشم کا علاج کرتا تھا،
اور جو بھی لوگ جاتے تھے اس کے اگر نمبر لگ گیا تو سمجھ لو کامیاب ہو گیا، اگر نمبر نہیں لگا تو بس آپ کا بچہ نابینا ہو گیا۔ چنانچہ لوگ اس کے گرجا گھر کے باہر پورا مہینہ بیٹھے رہتے تھے، مہینے میں وہ ایک بار اترتا اور ایک بار اتر کے دم کرتا، جس کو دم کرتا اس کا وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو جب عبد المطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشب چشم ہوا تو مکے سے باہر گئے لے کر کہ شاید بچے کو دم کر دے اور معاملہ سیٹ ہو جائے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو 2-3 قسم کی روایات ہیں، میں مجموعہ بتا رہا ہوں کہ وہ شخص ایک روایت کے مطابق وہ آپ کے انتظار میں دروازے پہ کھڑا ہوا، اور ایک روایت کے مطابق وہ شخص اندر سے بھاگا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے ہیں، اور اس نے عبد المطلب کو دیکھا کہ بھئی کس کو لے کر آگے ہو، اگر میں باہر نہ آتا تو پوری خانقاہ میرے اوپر گرا دی جاتی، کہ اس بچے کے اکرام میں، اس بچے کے تعظیم کے اندر مجھے باہر آنا پڑا۔ جب عبد المطلب نے پوچھا آپ تو باہر ہی نہیں آتے، آج اب کیسے باہر آگے مجھے میرے اشارے پر اور میرے آنے پر؟ تو یہ اس نے جواب دیا، اور پھر کہا کہ اس بچے کو میں دم نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں اسی بچے کا نام لے کر دم کرتا ہوں تو سب کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کا علاج اس کے اپنے نام کے اندر ہے۔ کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھ کے میں دم کرتا ہوں، اس بندے کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس بچے کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ تو خود محمد میرے دروازے پر آیا ہوا ہے، میں کیسے باہر نہ آتا؟ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ جس چیز نے سیرت حلبیہ ایک بہت تفصیلی سیرت ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا دوسرا حصہ، جلد نمبر 1 کے 2 حصے، دوسرا حصہ مختص کیا گیا ایسے واقعات کے لیے، اس میں بڑی تفصیل سے ایسے واقعات ہیں۔ سیرت حلبیہ 6-7 جلدوں کی ایک سیرت ہے، اردو میں ہوتی ہے، آسان اردو ہے، کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں اس کے اندر۔ اور اگر بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو سیرت النبی قدم بقدم، یہ بہت آسان سیرت ہے، کہانیوں کے عنوان بنا بنا کے ایک ایک واقعے کو لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ کافی حد تک مستند ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، گھر میں تعلیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس نوعیت کے بے شمار واقعات پیش ہے۔ عبد المطلب کا انتقال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت کے مطابق حضرت عباس کی کسٹڈی میں آئے، لیکن اس کے بعد حضرت عباس کے پاس چونکہ شکایت الحاج تھی، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے عبد المطلب کے حوالے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ، ابو طالب کے حوالے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن بہرحال قصہ مختصر، آخر میں آپ ابو طالب کے پاس آئے، اور ابو طالب سے بڑی محبت تھی۔ پہلے لوگ عبد المطلب سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سب سے آگے جائیں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور عبد المطلب دعا کیا کرتے تھے تو مشکلات آسان ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ابو طالب کے پاس آنے لگے تو حضرت ابو طالب ایک دن بیٹھے ہوئے عرفات کے میدان میں اور خوب دعائیں کی، لیکن دعا کی قبولیت کا ظہور نہیں تھا۔ آج ہمارا وہ ماحول نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ سچویشن سمجھنا آسان نہ ہو۔ ابو طالب بڑے پریشان ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھایا، بعض روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کعبۃ اللہ سے لگائی، اور آپ کا ایک ہاتھ اٹھا اور اسی وقت بارش شروع ہوگی۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے جانور بھی مر رہے تھے، انسان بھی مر رہے تھے، اور وہ چیز بھی ختم ہوئی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ اٹھانے سے۔ تو سمجھ میں آ گئی کہ اس بچے کے اندر کوئی نہ کوئی برکت ہے۔ آدھی روٹی موجود ہے اور چند کھجوریں موجود ہیں، اور گھر کے 20-25 افراد موجود ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ موجود ہوتے تھے وہ روٹی ختم نہیں ہوتی تھی، یہ 20-25 کھجوریں ختم نہیں ہوتی تھیں، اور اس طریقے کے بے شمار واقعات ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی، یہ واقعہ وہ ہے جس واقعے کو یہودیوں نے بھی لکھا ہے، اس واقعے کو عیسائیوں نے بھی لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس سے اپنے کچھ مقاصد نکالے ہیں۔ وہ یہ کہ ابو طالب جانے لگے اور سفر تجارت پر جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ میں اب آپ کے بغیر نہیں رہوں گا۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کسی کے جانے اور کسی کے نہ ملنے سے بے اعتباری ہو جاتی ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ابا اگر 3-4 دن کے بعد آئے تو بچہ جو بازو سے ٹانگ سے چمڑ جاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، ابو کو نماز پڑھنے بھی نہیں جانے دیتا، اس کو بے اعتباری ہوتی ہے کہ ابو پھر نہ چلے جائیں۔ تو ظاہری بات ہے انسان ہے، اور انسان من حیث الانسان کمزور ہے، انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر یہ چیز ہے۔ محبت کے رشتوں میں انسان ہلکی سی بھی درار پسند نہیں کرتا۔ تو آپ رونے لگے، ابو طالب سے برداشت نہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے۔
فتح الباری اور اس طرح دیگر تمام بڑی بڑی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ شام کے راستے میں بحیرہ راہب کی خانقاہ کے پاس جب پہنچے ہیں تو بحیرہ راہب ان لوگوں کو عجمی سمجھتا تھا اور اس نے کبھی ان لوگوں سے بات بھی نہیں کی تھی. یعنی برسوں سے کیا صدیوں سے قافلے وہاں سے گزر رہے تھے، لیکن اس خانقاہ کے راہبوں نے کبھی بھی عرب کے کسی قافلے سے بات نہیں کی تھی کہ عربوں کو نیچ سمجھتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے، ان کو ہرگز بھی بڑا نہیں سمجھتے تھے. اور جو بڑی طاقتیں تھیں وہ قیصر اور کسریٰ کو سمجھا جاتا تھا. عربوں کو ایسا مقام تھا کہ عربوں کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھا، یعنی ایسی ان کی ساکھ اور ثقافت تھی. تو ظاہری بات ہے ایسے لوگ کس کو جو خاص طور پر قیصر کے خاص مصاحب ہوں، قیصر بھی ان سے مسئلے پوچھواتا ہو بحیرہ سے اور اس نوعیت کے لوگوں سے. آج بھی وہ خانقاہ شام کے راستے میں موجود ہے. اس کی دیواریں کچھ ٹوٹی ہوئی ہیں، کچھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن خانقاہ وہ خانقاہ کی حیثیت سے نہیں، لیکن اس عمارت کو قائم رکھا گیا ہے کہ بحیرہ راہب نے سارے قافلے کی دعوت کی، اور قافلے کی دعوت کرنے کے بعد اس میں بہت سی روایات ہیں کہ قافلے کی دعوت کی اور قافلے کو جب دعوت میں بلایا تو کہا کہ تمہارا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو موجود نہیں ہے. کہا جی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. کہ نہیں کوئی تو ایسا ہے جو قافلے میں یہاں پر کھانے میں آیا نہیں آیا اور قافلے میں موجود ہے. کہا جی کوئی بھی نہیں. کہا جی کوئی ہے. کہا کون ہے؟ کہا کوئی چھوٹا بچہ ہے. کہا ہاں ہاں وہ تو مرابض میں بیٹھا ہوا ہے. مرابض ایسی جگہ جہاں اونٹوں کو باندھ دیا جاتا تھا اور ان کو چارہ وغیرہ ڈال دیتے تھے اور دوسری جگہ خیمے لگا لیتے تھے اور آرام سے وہاں پہ بیٹھتے تھے کہ اونٹوں کی آوازیں نہیں آتی، ان کی وجہ سے جو بدبو وغیرہ چیز ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہو سکتی. تو مرابض میں وہ وہاں موجود ہیں. تو جب کہا کہ ان کو بلائیں تو ابو طالب ان کو بلانے کے لیے گئے. تو کہنے لگے، ابو طالب نے کسی کو بلانے کے لیے بھیجا تو ابو طالب سے کہا کہ ہاں بھائی دیکھتے نہیں ہو اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا تم وہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آئی، مجھے صرف مرابض سے بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا یہ نظر آ رہا ہے کہ اس بچہ جب یہ بچہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے بادل بھی چل رہا ہے، اور یہ جس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اس درخت کی ٹہنی اس کے اوپر ہو جاتی ہیں، گویا کہ اس کو سجدہ کرتی ہیں، گویا کہ اس کی طرف جھکی ہوتی ہیں. تو ابو طالب حیران رہ گئے اور کہنے لگے بھئی یہ کیا ہے؟ کہ یہ وقت کا پیغمبر ہے، یہ وقت کا پیغمبر ہے اور اس کو کوئی بھی قوم فراموش نہیں کر سکتی. اور اس نے واسطے ڈالے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کا واسطہ رکھتا ہوں اور ان چیزوں کا واسطہ رکھتا ہوں جن کی تم بات مانتے ہو. اس بچے کو واپس لے جاؤ ورنہ روم کے لوگ اس بچے کو پہلی نظر میں پہچان لیں گے اور پہلی نظر میں پہچان کے اس کو قتل کر دیں گے. ابھی اسی اسنا میں یہ بات چل رہی تھی کہ 6 اور بعض روایت میں 7 سوار گھوڑے پر وہ یہاں پہنچے ہیں بحیرہ راہب کے پاس اور بحیرہ راہب سے کہنے لگے کہ بھئی ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے مذہبی پیشواؤں نے کہا ہے کہ آج کی تاریخ میں وہ بچہ اس علاقے میں ہوگا اور تمہاری خانقاہ کے قریب وہ کھانا کھائے گا، بتاؤ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ بھئی میں اس بچے کو تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا قتل کر دیں گے. کہا اچھا جی تو اس کا مطلب ہے تمہاری کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بچہ تو حکمرانی کرے گا تمہاری کتابوں کے مطابق. جب تمہاری کتابوں کے مطابق حکمران ہے وہ بچہ، آج قتل ہو جائے تو تمہاری کتاب تو جھوٹی ہوگی، اور اگر اس نے ہونا ہے تو اس پر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ ہاں یہ بات تو ہے. لگے وہیں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ قیصر کی مجلس میں نہیں جائیں گے، اس کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، زندگی بھر آپ کی خانقاہ میں رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے واپس بھیجا گیا. یہ واقعہ بہت تفصیلی ہے، بس میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا ہے. یہ آپ کی نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی دلیل ہے اور نبوت کے حوالے سے اس میں بہت سی بات ہے. بعض سیر نگار نے اس کا انکار اس لیے کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ راہب نے کچھ چیزیں سکھائی تھیں اور اسی کی بنیاد پر آپ نے نبوت کی بنیاد رکھی. یہ بات بالکل غلط ہے. 12 سال کی عمر میں کوئی علمی چیز سکھانے کی ہوتی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پکا ہے نا کہ نبی الامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے کچھ سیکھے ہوئے نہیں ہیں، جو کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ مزید آگے بات ہوگی. اللہ سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے.